کہانی ایک غلام کی جس کا کوئی سہارا نہ تھا، مگر وہ ایسے آزاد ہوا کہ آج بھی ہر اذان میں اس کی آواز گونجتی ہے۔ یہ کہانی ہے ظلم، صبر، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رمضان کی برکتوں میں ڈوبے ایک ایسے شخص کی جس کے آخری سانسوں تک نبی کریم کی محبت رچی بسی رہی۔ یہ کہانی ہے حضرت بلال حبشی کی، جن کا ذکر آتے ہی دل تڑپ اٹھتا ہے۔ غلامی کا کرب اور ایمان کی روشنی۔ مکہ کی تپتی زمین، جھلتی ریت اور ایک حبشی غلام جو قریش کے سردار امیہ بن خلف کے ظلم کا شکار تھا۔ اس غلام کا نام تھا بلال۔ وہ کالے رنگ، موٹے ہونٹوں کا اور طاقتور جسم کا مالک تھا، مگر اس کے دل میں ایک ایسی چمک تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کو روشن کرنے والی تھی۔ ایک دن مکہ میں ایک نئی آواز بلند ہوئی، کہو اللہ ایک ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر حضرت بلال نے حق کو پہچان لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے اور کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ الفاظ جیسے ہی ان کے لبوں سے نکلے، غلامی کی زنجیریں اور زیادہ سخت کر دی گئی۔ ظلم و ستم، جلتی ریت پر ایمان کا، صبر کا امتحان۔ امیہ بن خلف کو جب معلوم ہوا کہ اس کے غلام نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ غضبناک ہو گیا۔ بلال کو پکڑ کر شہر کی تپتی زمین پر لے آیا، اس کی پیٹھ پر کوڑے برسانے لگا، مگر بلال کے ہونٹوں پر صرف ایک ہی لفظ تھا، آہت آہت، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ مگر گرمی اتنی شدید تھی کہ زمین آگ بنی ہوئی تھی۔ امیہ نے ایک وزنی پتھر اٹھایا اور بلال کے سینے پر رکھ دیا۔ سانس رکنے لگی، مگر زبان پھر بھی کہہ رہی تھی، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ظالم سوچنے لگے کہ یہ شخص آخر کس چیز سے بنا ہے، کیوں یہ جھکتا نہیں، کیا اس کی وجہ ہے۔ آزادی کا دن، خوشی کے آنسو۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق گزر رہی تھی۔ وہ بلال کے جسم پر کوڑے کے نشانات، زخمی چہرہ اور خون میں لت پت وجود دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ وہ سیدھا امیہ بن خلف کے پاس گئی اور کہا، یہ غلام مجھے بیچ دو، یہ مجھے چاہیے۔ امیہ نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، اسے خرید کر کیا کرو گی، یہ تو بیکار ہو چکا ہے۔ حضرت ابوبکر نے اس وقت ایک بڑی رقم دے کر حضرت بلال کو خرید لیا اور فوراً اعلان یہ کیا، بلال آج سے تم آزاد ہو۔ حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسا دین ہے جہاں ایک غلام بھی اتنا قیمتی ہے کہ اسے خرید کر آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اذان دینے کا شرف، محبت کی گونج۔ مدینہ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں ایک ایسا شخص چاہیے جو خوبصورت آواز میں اذان دے۔ سارے صحابہ کی نظریں ایک طرف اٹھ گئیں، حضرت بلال کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے فرمایا، بلال آج سے تم میرے مؤذن ہو۔ یہ سنتے ہی حضرت بلال کی آنکھیں خوشی سے بھر گئیں۔ اب وہ ہر روز اللہ کا نام بلند کرتے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے۔ رمضان میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تڑپ۔ رمضان مبارک آتا تو حضرت بلال کی عبادت بڑھ جاتی، ان کا قرب بڑھ جاتا۔ وہ سحری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لاتے، افطار کے وقت ساتھ بیٹھتے، تہجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ یہ وہ رمضان تھے جو محبت اور عشق سے بھرے ہوئے تھے۔ سب سے بڑا صدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی۔ پھر وہ وقت آیا جس نے حضرت بلال کی دنیا ہی بدل دی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پڑ گئے۔ حضرت بلال پریشان رہتے، ہر وقت خدمت میں حاضر رہتے، اور پھر وہ لمحہ آیا جب مدینہ کی فضا سوگ میں ڈوب گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت بلال ٹوٹ کے بکھر گئے۔ اگلی صبح جب اذان کا وقت آیا تو لوگوں نے بلال سے اذان دینے کو کہا۔ جیسے ہی انہوں نے اللہ اکبر کہا، پورا مدینہ سسک اٹھا، لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو ان کی زبان کانپنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ اذان مکمل نہ کر سکے۔ بلال نے روتے ہوئے کہا، میں اب اذان نہیں دے سکتا، مدینہ اب وہ مدینہ نہیں رہا۔
اور پھر وہ مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے۔ خواب اور مدینہ واپسی۔ کئی سال گزر گئے، پھر ایک رات حضرت بلال حبشی نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، بلال، کیا وقت نہیں آیا کہ تم ہم سے ملاقات کرو؟ کیا تم ہمیں بھول گئے؟ یہ خواب دیکھ کر حضرت بلال بے چین ہو گئے۔ وہ فوراً مدینہ پہنچے۔ جب صحابہ کو معلوم ہوا کہ بلال آئے ہیں تو سب نے کہا، بلال ایک بار پھر سے اذان دو۔ حضرت بلال نے اذان دی، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو مدینے کی گلیاں پھر آنسو سے بھر گئیں۔ ہر شخص رو رہا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی تھی۔ آخری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی خوشخبری۔ حضرت بلال کی آخری عمر شام میں گزری۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کی بیوی رو رہی تھی، مگر حضرت بلال مسکرا رہے تھے۔ کل میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ سے ملاقات کروں گا، یہ کہہ کر ان کی روح پرواز کر گئی۔ اختتام۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لازوال مثال حضرت بلال کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت، صبر، استقامت کا کیا مطلب ہے۔ وہ غلام سے موزن اسلام بنے، وہ اذیتیں سہ کر بھی ٹوٹے نہیں، اور جب وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر مدینہ بھی چھوڑ دیا۔ آج بھی جب اذان کی صدا بلند ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضرت بلال کی روح پکار رہی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا عشق، ایسا صبر اور ایسا ایمان عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔